2025 में अगर आपने ये 8 ड्रामास नहीं देखे तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। आइए जानते हैं ये कौन से 8 ड्रामास हैं जिन्होंने तहलका मचा के रखा हुआ है अभी ड्रामा इंडस्ट्री में। सबसे पहला ड्रामा जिसने तहलका मचाया हुआ है वो है सुन मेरे दिल। ये ड्रामा हर पल जियो पे आ रहा है। इसकी कहानी कुछ ऐसे है। बिलाल अब्दुल्ला का किरदार निभा रहे हैं वाज अली, जिनको मोहब्बत हो जाती है मिर्जा साहब की सबसे बड़ी बेटी से जिसका नाम है सदफ, और वो उससे शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं। सदफ का किरदार निभा रही हैं माया अली। सदफ बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी को ज्वाइन कर लेती है अपने वालिद की वफात के बाद और हमशा के बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद भी। हमशा वही है जो कि बिलाल अब्दुल्ला की असिस्टेंट है और बिलाल अब्दुल्ला के लिए दिल में फीलिंग्स रखती है। अमार सदफ का दोस्त है जिसके साथ साथ उसकी एक और दोस्त भी है दानिया। इन तीनों का हमेशा से बहुत अच्छा याराना रहा था। अमार सदफ को पसंद करता है और काफी अरसे से पसंद करता आ रहा था कि एक दिन वो फैसला करता है कि वो अपने जज्बात का जरूर इजहार करेगा उससे, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि दानिया भी उससे मोहब्बत करती है। सदफ अमार से फासला बनाए रखती है और उसकी किसी भी बात को ज्यादा अहमियत नहीं देती है। मिर्जा साहब की वफात के बाद सदफ अपने बाप की जगह ले लेती है और बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम करना शुरू कर देती है। सदफ के अपने घर में कुछ मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो बिलाल अब्दुल्ला से 8 करोड़ रुपए मांगती है। साथ ही सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि इस रकम को हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ये बात सुन बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज्यादा मायूस होता है क्योंकि उसकी नजर में सदफ का मुकाम ही कोई और होता है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला उसकी पूरी बात सुनने के बाद उससे कुछ भी नहीं करवाता और फौरन ही 8 करोड़ रुपए का चेक काट कर उसके हाथ में थमा देता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद बिलाल अब्दुल्ला को पता चलता है कि आखिर सदफ को ये पैसे चाहिए ही क्यों थे। बिलाल अब्दुल्ला सदफ के छोटे भाई को लेके नासिर अब्रॉड जाके ट्रीटमेंट भी करवाता है और उसको अपने साथ वापस भी लेके आता है। एयरपोर्ट पे जवियार सदफ का छोटा भाई बिल्कुल ठीक होके वापस आता है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला वहां से फौरन ही चला जाता है और सदफ के घर वालों से नहीं मिलता। हमशा समझाती है सदफ को अगर अमार तुम में इंटरेस्टेड है तो तुम उसकी बात को सुनो और उसे कंसिडर करो। जबकि बिलाल अब्दुल्ला यहाँ पे सदफ को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा होता है। जब बिलाल अब्दुल्ला सदफ के घर पहुंचता है और उससे अपने जज्बात का इजहार करता है तो सदफ उसकी बात सुनने के बाद उसके शादी के प्रपोजल को मना कर देती है। जब वो वजह दरियाफ्त करता है तो वो बताती है कि वो किसी और को पसंद करती है। जब बिलाल अब्दुल्ला को पता चलता है कि सदफ किसको पसंद करती है तो वो पूरी कोशिश करता है उन दोनों को एक करने की, यहाँ तक कि वो अमार का रिश्ता लेके सदफ के घर पहुंच जाता है और इस तरह बिलाल अब्दुल्ला की मदद से उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन मसले मसाइल खत्म नहीं होते हैं क्योंकि दानिया सदफ और अमार की म्यूचुअल फ्रेंड वापस आ जाती है। जब दानिया को पता चलता है कि अमार ने सदफ से शादी कर ली है तो वो उसको अपने जाल में दोबारा फंसाना शुरू कर देती है। दूसरा ड्रामा जो कि बहुत हिट हुआ है जिसका नाम है नादान। ये ड्रामा हम टीवी पर आया है। इसकी कहानी कुछ ऐसे है। डॉक्टर ताबीर अपने छोटे से गांव की एक डॉक्टर हैं और वो अपनी पूरी मेहनत से मरीजों का इलाज करना जानती होती हैं कि अचानक उनके अस्पताल में एक ही जैसे मरीज आना शुरू हो जाते हैं जिनकी सिम्टम्स भी एक जैसे होते हैं और वो तकरीबन एक ही तरीके से मर भी जाते हैं। डॉक्टर ताबीर फैसला करती है कि वो पता लगवाएगी आखिर इस सब के पीछे कौन है और अचानक से गांव वाले इतने ज्यादा एक ही तरीके से क्यों मरते जा रहे हैं। तहकीक करने पे डॉक्टर ताबीर को ये पता चलता है कि पीर आया हुआ है गांव में जिसने ये सारा कुछ किया है। पीर सुभान अपने मुरीदों को ड्रग्स देता है दवाई के नाम पे और उनको उस चीज का आदी बना देता है। जैसे ही वो उनको आदी बनाता है या तो वो फौरन ही मर जाते हैं या फिर नशे बनकर आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। ये कोई आम ड्रग्स नहीं देता, इस ड्रग्स का नाम है आइस। डॉक्टर ताबीर फैसला करती है कि वो पीर सुभान के खिलाफ जाएगी और पुलिस स्टेशन में जाके उसके खिलाफ रिपोर्ट दायर करेगी। हैदर जो कि एक ईमानदार पुलिस वाला है जो कि इसी गांव में काम करता होता है और इसी ड्रग्स के पीछे पड़ा होता है, वो इस ड्रग्स माफिया को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है। यहाँ तक कि वो पीर सुभान का राइट हैंड यानी तैयब को काफी दफा पकड़ने में कामयाब भी होता है, लेकिन क्योंकि तैयब के ऊंची जगह पे कनेक्शन होते हैं तो वो हमेशा बच निकलता होता है। हैदर और डॉक्टर ताबीर की जब मुलाकात होती है और उन्हें पता चलता है कि उनका दुश्मन एक ही है तो शुरू में तो डॉक्टर ताबीर अकेले लड़ रही होती है, लेकिन फिर हैदर उसकी इस जंग में अपना हक अदा करने का फैसला करता है ताकि पीर सुभान को और तैयब को टिकाने लगाया जा सके। तीसरा ड्रामा जिसने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में तहलका मचा के रखा हुआ है, इस ड्रामे का नाम है इक्तदार। ये ड्रामा ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पे अभी आ रहा है। इस ड्रामे की कहानी कुछ ऐसे है। शाहनवाज का छोटा भाई जैन मैरो
النساء کے بھائی کو نشے کی حالت میں ڈرائیو کرتے ہوئے اڑا دیتا ہے اور مہر النساء کے بھائی کی ہسپتال میں جا کے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ مہر النساء فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو انصاف دلوائے گی اور وہ شاہ نواز کے بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پچوا کر ہی دم لے گی۔ سمن اور شاہ نواز دونوں ہی سیاست دان ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے اور بھائی زین کے کیے ہوئے حرکت کو چھپانے کے لیے ذیشان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس کو بہترین کیئر پرووائڈ کریں گے، بس ان کو یہ کرنا ہے کہ وہ FIR کو ڈراپ کر دیں۔ ذیشان اپنی بازی ہار جاتا ہے اور مہر النساء فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اب شاہ نواز کو نہیں بخشے گی۔ مہر النساء شاہ نواز کی منگنی والے دن پہنچتی ہے اور پورے مجمع کے سامنے اچھا خاصا تماشا لگاتی ہے اور اسے دھمکی دے کے آتی ہے کہ جب تک وہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ نہیں لے لیتی وہ ہار نہیں مانے گی۔ شاہ نواز پہلے تو مہر النساء کو دھمکیوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو مہر النساء سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عمل شاہ نواز کی منگیتر دیکھتی ہے کہ وہ اس میں ذرا بھی دلچسپی شو نہیں کر رہا تو وہ اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ مہر النساء شاہ نواز کی مدد لیتی ہے کیونکہ اس کی والدہ کی طبیعت شدید خراب ہوتی ہے اور اس کو پیسوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ شاہ نواز اس کی مدد کر دیتا ہے۔ سمن دیکھتی ہے اپنے بیٹے کے جذبات بدلتے ہوئے اور وہ اس کو اور زیادہ شے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جا کے اس کو پرپوز کرو اور اس سے شادی کر لو اگر تو تم اس کو واقعی پسند کرتے ہو تو۔ شادی کی رات شاہ نواز اپنے اصلی رنگ دکھانا شروع کرتا ہے اور مہر النساء کو بلیک میل کرتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ تم ان پیپرز پہ سائن کر دو جس پہ صاف صاف یہ لکھا ہے کہ ذیشان کی موت سے شاہ نواز، سمن اور اس کے پورے خاندان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہیں ابھی اسی وقت کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ اس کو لگتا ہے کہ مہر النساء اس کے جھانسے میں آ جائے گی، لیکن مہر النساء وہ پیپر اس کے سامنے پھاڑ کے اس کے منہ پہ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ اس گھر سے باہر نکلی یا اس نے اس کو طلاق دی تو وہ اس کی پوری سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ دوسری طرف سمن کو بہت ہی اچھا رسپانس ملتا ہے اپنی سیاست میں جب دیکھتے ہیں لوگ کہ شاہ نواز نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے جس کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی شاہ نواز کے چھوٹے بھائی زین کی وجہ سے۔ سمن اچھا بننے کا دکھاوا کرتی ہے مہر النساء کے ساتھ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا فائدہ نکال سکے اور سیاست میں اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے سیٹ پکی کر سکے۔ آخر کار سمن اپنے مطلب میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ مہر النساء کی ماں سعدیہ کے پاس جاتی ہے اور اسے یاد دلواتی ہے کہ تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے سے تمہارے علاج کے لیے پیسے لیے تھے اور یہ کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی خوش رہے تو بہتر ہے کہ تم ان پیپرز پہ سائن کر دو تاکہ تمہاری بیٹی خوش رہ سکے اور ہم بھی خوش رہ سکے۔ سعدیہ اپنی بچی کے لیے پریشان کہتی ہے کہ وہ یہ سائن کر دے گی۔ جب مہر النساء کو یہ پتہ چلتا ہے تو مہر النساء فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس سمن کا علاج کر کر ہی چین لے گی۔ چوتھا ڈرامہ جس نے دھوم مچائی ہوئی ہے اس کا نام ہے اے عشق جنون۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پہ آ رہا ہے جس کی کہانی کچھ ایسے ہے۔ ایمن ایک مڈل کلاس لڑکی ہے اور ایک ہوٹل میں ویٹرس کی جاب کرتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کر سکے۔ اس کا ایک چھوٹا بیمار بھائی ہوتا ہے جس کو علاج کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ایمن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں اس لیے وہ ہوٹل میں محنت سے کام کرتی ہے تاکہ اپنے بھائی کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کر سکیں۔ علی نواز جو کہ اس ہوٹل کا اونر ہے اور جس کے 2 بیٹے ہیں 2 مختلف عورتوں سے۔ رحیم علی نواز کا سب سے بڑا بیٹا ہے جو کہ اس کی پہلی بیوی سے تھا۔ رحیم علی نواز ماہین سے پیار کرتا ہے۔ ماہین ایک بہت ہی بڑے لینڈ لارڈ اور پولیٹیشین کی اکلوتی بیٹی ہے۔ رحیم علی نواز اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے جی جان لگا کے اس کے بزنس میں اپنا حق ادا کرتا ہے اور اپنے کام کو بہت زیادہ دھیان سے اور سیریس ہو کے کرتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنی فیانسے کا بہت خیال رکھتا ہوتا ہے، لیکن رحیم علی نواز کا سوتیلا بھائی اس سے بالکل ہی مختلف ہوتا ہے۔ شہروز جو کہ علی نواز کا چھوٹا بیٹا ہے دوسری بیوی عائشہ سے اور بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ وہ نہایت ہی بدتمیز غیر ذمہ دار انسان ہے جو کہ اپنے باپ کے پیسے کو غلط طریقے سے استعمال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اس کی نظر ایک دن ایمن پہ پڑتی ہے اور اس کو اس سے فوراً ہی محبت ہو جاتی ہے۔ محبت حوث کی ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ٹائم پاس کر کے اس کو کسی جگہ پہ پھینک دے، لیکن ایمن اپنے کام کے ساتھ آنےسٹ ہوتی ہے اور اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی ہے، اس کو مکمل طور پہ اگنور کر دیتی ہے۔ شہروز کو یہ دیکھ بہت غصہ چڑھتا ہے، اس کو یقین نہیں آتا کہ کوئی عورت اسے بھی ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کو سبق ضرور سکھائے گا۔ شہروز بڑی ہی چلاکی سے اس کو ڈرگس دیتا ہے اور ہوٹل کے کمرے میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا ہوتا ہے۔ ایمن اپنی جان بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن اس کا سر کانچ کے ٹیبل سے جا لگتا ہے اور وہ وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کی زندگی برباد کرنے کے بعد شہروز وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب یہ خبر عافیہ تک پہنچتی ہے جو کہ شہروز کی ماں ہے، وہ ایمن کے دماغ میں رحیم علی نواز کا نام ڈال دیتی ہے۔ ایمن کا دماغ صحیح سے
کام نہیں کر رہا ہوتا اور اس کو لگتا ہے کہ راہم علی نواز نے اس کی زندگی برباد کی ہے، نہ کہ شہروز نواز نے۔ ایمن راہم کو گرفتار کروا دیتی ہے، جبکہ راہم اس کو ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے اور جو بھی اس سے یہ سب کروا رہا ہے وہ ان سے بھی بدلہ لے گا اور اس کو بھی بچا لے گا۔ لیکن وہ ایک ہی بات بار بار بولتی ہے کہ راہم علی نواز نے اس کی زندگی برباد کی ہے۔ راہم فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایمن کو اور جس نے بھی اس کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے اس کو برباد کر کر ہی چین لے گا، کیونکہ اس پوری حرکت کی وجہ سے اس کے باپ کی اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ پانچواں ڈرامہ جس نے دھوم مچائی ہوئی ہے، جو کہ ہم ٹی وی پہ آ رہا ہے، اس ڈرامے کا نام ہے قرض جان۔ آئیے جانتے ہیں اس ڈرامے میں ایسا کیا ہے جس نے اتنی دھوم مچائی ہوئی ہے۔ نشوہ جو کہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے، اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور جتنے بھی اس کے ددیال والے ہیں وہ بہت زیادہ ظالم ہیں اور اس کی ماں پہ ظلم کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے، لیکن نشوہ کی ماں اپنے لیے بالکل بھی آواز نہیں اٹھاتی اور خاموشی سے ہر دکھ تکلیف سہتی ہے۔ نشوہ اپنی اور اپنی ماں کے لیے خود ہی لڑتی ہے اور اپنی ماں کو سمجھاتی رہتی ہے کہ اگر آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گی تو یہ آپ کو ایسے ہی کچل دیں گے۔ نشوہ کا کزن عمار اسے پسند کرتا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک اچھا انسان نہیں ہوتا اور بہت ہی زیادہ غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں تو پڑھتے ہوتے ہیں لیکن بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں۔ نشوہ ایک اچھی لائر بننا چاہتی ہوتی ہے۔ اپنی پڑھائی کے بعد جب وہ پریکٹس شروع کرتی ہے تو اس کی ملاقات بہروز سے ہوتی ہے، جو کہ نہ صرف اس کا سینئر ہوتا ہے بلکہ اس کا مینٹور بھی ہوتا ہے۔ وہ اس کی اسسٹنٹ بن جاتی ہے اور ہر کیس میں اس کو اسسٹ کرتی ہے۔ عمار کو پسند نہیں آتا کہ بہروز کے دل میں نشوہ کے لیے فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں، لیکن وہ نشوہ سے کچھ بھی نہیں کہتا۔ خاندان اپنا پورا زور لگا کے عمار اور نشوہ کی شادی کروا دیتے ہیں، تب بھی نشوہ کی ماں اپنی بیٹی یا اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتی۔ شادی کے بعد عمار پارٹی میں جاتا ہے اور غلط چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ نشوہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گی لیکن ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھائے گی اور جس نے ظلم کیا ہے اس لڑکی پہ اس سے پورا بدلہ لے گی، چاہے وہ اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ دوسری طرف بہروز کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید عمار انوسینٹ ہے اور اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ چھٹا ڈرامہ جو کہ آج کل بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے، اس ڈرامے کا نام ہے میم سے محبت۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پہ آ رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ڈرامے میں ایسا خاص کیا ہے۔ طلحہ جو کہ ہیرو ہے اس ڈرامے کا اور جس کا کردار نبھا رہے ہیں احاد رضا میر، وہ ایک سنگل فادر ہے اور اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے، ساتھ ہی اپنے بیٹے کو بھی رکھتا ہے۔ طلحہ بہت ہی زیادہ سیریس انسان ہے اور شدید غمگین رہتا ہے۔ اس کے ساتھ جو بیتی اپنے پاس میں اس وجہ سے وہ ہر وقت ڈپریس رہتا ہے۔ طلحہ کے بیٹے کو تھوڑی بہت اسپیچ ڈیفیکلٹی ہے، اس کی وجہ سے اس کو صحیح سے بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ فی الحال طلحہ سبیکا سے بہت جلد شادی کرنے والا ہے، لیکن ابھی بھی وہ بہت زیادہ ناخوش ہے۔ روشی ایک بہت ہی زیادہ کیئر فری لڑکی ہے جس کو کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی اس کو پڑھائی میں کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی ہے۔ اس کا دادا اس کی ہر چیز میں اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کی بڑی بہن اس کا بالکل ہی اپوزٹ ہے۔ جدھر روشی کو کسی بات سے فرق نہیں پڑتا اور وہ پڑھائی میں اچھی نہیں ہے، اسی طرف روشی کی بڑی بہن بہت ہی زیادہ لائق اور سیریس ہے۔ روشی طلحہ کے آفس میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے بیٹے موہت سے بہت ہی اچھی دوستی بھی کر لیتی ہے۔ طلحہ کا باپ روشی کو آہستہ آہستہ پسند کرنے لگتا ہے اور اکثر طلحہ کے سامنے اس کی بات کر دیتا ہے۔ جب روشی کی شادی پکی ہو جاتی ہے تو طلحہ اپنے بیٹے اور باپ کے ساتھ اس کی شادی پہ جاتا ہے۔ سب لوگ بارات کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن بارات نہیں آتی۔ اس طریقے سے روشی اور اس کے گھر والوں کی بہت زیادہ بدنامی ہوتی ہے اور روشی اچانک سے ویسی ہی بن جاتی ہے جیسے طلحہ ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ غمگین اور ڈپریس رہنے لگتی ہے۔ طلحہ اس کی حالت دیکھ سہ نہیں پاتا اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کو اس چیز سے نکالے گا جس سے وہ خود بھی نہیں نکل پایا۔ دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ موہت کو بھی ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں۔ ساتواں ڈرامہ جو کہ بہت ہی زیادہ الگ ہے اور جس کی سٹوری بڑی یونیک ہے، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پہ آ رہا ہے۔ اس کا نام ہے تن من نیلو نیل۔ اس ڈرامے کی کہانی کچھ ایسے ہے۔ رابی جو کہ ایک نڈر لڑکی ہے اور چھوٹے سے علاقے میں رہتی ہوتی ہے، اس کا اپنا یوٹیوب چینل ہوتا ہے اور وہ سونو کے ساتھ مل کر اس چینل کو چلا رہی ہوتی ہے۔ سونو ایک بہت ہی اچھا ڈانسر ہے جس کی ڈانس ویڈیوز وہ ریکارڈ کر کے ایڈٹ کر کے اس کو دیتی ہے اور اس طریقے سے وہ پیسے کما لیتی ہے۔ رابی کی ماں اس کو ہر چیز میں سپورٹ کرتی ہے اور اس کو سمجھاتی ہے کہ اگر تو وہ اپنے آپ کچھ بنا لے گی تو اس کی بات کی اہمیت بھی ہوگی اور کوئی بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر پائے گا کسی بھی معاملے میں۔ وہ اسے سمجھاتی ہے کہ جو لڑکیاں خود مختار ہوتی ہیں وہ اپنے فیصلے بھی خود لے سکتی ہیں اور اپنے لیے آواز بھی اٹھا سکتی ہیں۔ مون جو کہ سونو کا دوست ہے، ایک بہت ہی زیادہ
बुरे एक्सपीरियंस से गुजरता है अपनी लाइफ में, जहाँ पे एक मर्द जो कि उस इलाके का बहुत ही घटिया गुंडा है, उसके साथ गलत तरीके से पेश आता है। लेकिन मून के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी को ये बताए कि वो किस तकलीफ से गुजरा है और उस इंसान ने किस किस्म की घटिया हरकत की है उसके साथ। सोनू को ये समझ नहीं आती कि उसके दोस्त मून को अचानक से हो क्या गया है, और उसे इतनी समझ जरूर आती है कि उसका दोस्त किसी तकलीफ में है, और वो फैसला करता है कि वो अपने दोस्त का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और साथ साथ रहेगा उसके। राबी को अपनी वीडियो पे अलग अलग तरह के कमेंट मिलते हैं, लेकिन कामी जो कि उसको पसंद करता होता है, वो इस चीज का बहुत ज्यादा तमाशा बनाता है और उसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई उस राबी के मुतालिक गलत अल्फाज बोले। वो उसे कहता है कि तुम अपना यूट्यूब चैनल बंद करोगी और इस तरह का कोई भी काम नहीं करोगी, लेकिन राबी हार नहीं मानती। वो अपने बाप को बताती है कि वो सोनू को पसंद करती है और उसे शादी भी करना चाहती है। कैसर को पता चलता है कि उसके गुंडों में से एक कामी जो कि राबी को पसंद करता है। दूसरी तरफ सोनू को ये बात पता चलती है कि जिस इंसान ने उसके दोस्त मून की इज्जत खराब की है और उसके साथ नाजेबा हरकत की है, वो और कोई नहीं कैसर ही है। तो वो फैसला करता है कि वो राबी के साथ मिलके कैसर को मजा चुकाएगा। दूसरी तरफ कैसर कामी को समझाता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से राबी की जिंदगी बर्बाद करनी है, ताकि सोनू का ध्यान राबी पर ही रहे और वो मुझ तक ना पहुंचे। 8वां ड्रामा जो कि बाहर शूट किया गया है, और बाहर भी कहाँ, लंदन में शूट किया गया है। ये ड्रामा हम टीवी पे आ रहा है। इस ड्रामे का नाम है मेरी तन्हाई। आइए जानते हैं इस ड्रामे की ऐसी कहानी क्या है। मेरी तन्हाई में कुबरा खान और अजान खान हीरो हीरोइन के तौर पे आ रहे हैं। ड्रामा लंदन में शूट किया गया है, जहाँ पे दो लोग अपने बहुत से प्यारों को खोने के बाद मिलते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ बाहर जाने लगते हैं, घूमने फिरने लगते हैं। पहले तो उनका रिश्ता काफी नफरत वाला होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन जब उनकी मोहब्बत शादी में तब्दील होने वाली होती है, तो उनके पुराने आशिक वापस आ जाते हैं। इसकी वजह से उनका रिश्ता डगमगाने लगता है। इस ड्रामे में जिब्रान खान भी आ रहे हैं अरमीना खान के साथ, जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन फैमिली की वजह से एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते। खिजर जिसका रोल निभा रहे हैं अजान समी खान, उनके पाकिस्तान में एक लड़की है जो उनको बड़ी पसंद करती है और बड़े अरसे से उनका इंतजार कर रही होती है। लेकिन जब खिजर वापस जाता है और बताता है कि वो उसे शादी नहीं कर सकता, और रीजन बताता है कि उसको लंदन में किसी लड़की से मोहब्बत हो गई है, इस वजह से नहीं कर सकता, तो वो लड़की बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि जिस शख्स का वो सालों से इंतजार कर रही है, वो अब उसको मिलेगा ही नहीं। दूसरी तरफ कुबरा खान एक ब्रिटिश लड़की का किरदार निभा रही हैं, जिसको जब पता चलता है कि खिजर ने उसको धोखा दिया है, तो बजाय उसकी पूरी बात जानने के वो उसको छोड़ के चली जाती हैं। लेकिन खिजर हार नहीं मानता। तो जी ये है वो 8 ड्रामास जो कि 2025 में आपको जरूर देखने पड़ेंगे। आप लोगों का इन ड्रामास के मुतल्लिक क्या ख्याल है, और आप लोगों को इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, कमेंट करके आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।